السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ قبول اسلام کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، لازمی سنیے گا۔ سوال: آپ پہلے اپنا خاندانی تعارف کرائیں۔ جواب: میں بنارس کے ایک برہمن خاندان میں 3 جنوری 1995 میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب نے میرا نام راجن رکھا۔ ابتدائی تعلیم محلہ کے سکول میں ہوئی اور بعد میں BCom تک کئی کالجوں میں تعلیم حاصل کی۔ میرے والد صاحب شری سرجن کمار جی بھی پرانے زمانہ کے گریجویٹ تھے اور نائب تحصیلدار سے ریٹائرڈ ہوئے۔ وہ بڑے صاحب گو آدمی تھے، اس لیے افسروں سے نہیں بنی، اس لیے نوکری میں پریشانیاں اٹھاتے رہے۔ میں نے BCom کے بعد تجارت شروع کی۔ شروع میں گارمنٹس کی بزنس کی، ایک کے بعد کئی کام بدلے۔ پھر ایک دوست کے ساتھ گوا چلا گیا، وہاں پر کپڑے کی تجارت الحمدللہ سیٹ ہو گئی۔ میری شادی الہ آباد کے اچھے گھرانے میں ہوئی۔ میرے خسر مغل سرائے میں جج ہیں۔ میری بیوی پوسٹ گریجویٹ ہے۔ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کو بھی ایک دکان کرا دی ہے اور ہمارا خاندان اب گوا میں سیٹ ہو گیا ہے۔ سوال: آپ نے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے گا۔ جواب: مولانا احمد صاحب، میرا قبول اسلام اپنے بہت گندے بندے پر رحیم و کریم اور ہادی خدا کی رحمت کی نشانی ہے۔ میرے اللہ کے قربان جاؤں کہ کیسے برے کے لیے ہدایت بھیج دی۔ میں حیرت میں ہوں، بس اللہ تو اللہ ہی ہے، اس کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے۔ سوال: آپ کا واقعہ ابو نے بھی گھر میں بتایا تھا، اس لیے مجھے اور بھی دلچسپی ہوئی کہ آپ کی زبانی سنوں۔ جواب: احمد بھائی، جنوری 2000 میں مجھے تجارت میں کافی جگہ سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ 1-2 میرے کسٹمر دکان بند کر کے فرار ہو گئے اور کئی طرح کے حادثات ہو گئے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ مجھے ٹریڈنگ کرنی چاہیے۔ ایک خاکہ بنا کر دہلی اور لدھیانہ مال کا سروے کرنے کے لیے سفر کا ارادہ کیا۔ ہم لوگ سناتن دھرم سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر میں شیو جی اور ہنومان کی مورتیاں رکھی تھی۔ یوں تو پہلے بھی ان کی پوجا کرتے ہوئے دل میں آتا کہ یہ مورتیاں جو مردہ ہیں یہ پوجا کے لائق نہیں، مگر تجارت کے نقصان در نقصان نے مجھے اور بھی ان مورتیوں سے دور کر دیا۔ اس سفر پر جانے سے پہلے میرے دل میں آیا کہ ان بھگوانوں کی وجہ سے ہی ہمارے گھر میں نحوست آ رہی ہے۔ جتنی ہم ان کی پوجا کرتے ہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ دونوں مورتیاں اور گنیش کے فوٹو ندی میں ڈال کر ان کی پوجا بند کر کے خدا کو یاد کیا اور دعا کی، ہے سرویاپی سروپ شکتی مان مالک، بس میں اب سے آپ کو پوجوں گا اور آپ میرے اس سفر میں ایسا نفع مجھے پہنچا دیں جو سنسار کا سب سے بڑا نفع ہو، اور اب مجھے سیدھا صدا کے لیے نقصان سے بچا دیں۔ رات کا ریزرویشن تھا احمد بھائی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنے سے مجھے ایسا لگا کہ میں نے کانٹوں کا تاج اتار دیا۔ میں نے ٹرین سے سفر کیا، دہلی پہنچا۔ دہلی میں مجھے بہت اچھا رسپانس ملا۔ ٹریڈنگ کی کئی لائنیں سامنے آئیں۔ مجھے ڈیلکس ایکسپریس سے لدھیانہ جانا تھا۔ دہلی سے ٹرین میں سوار ہوا، میں نے محسوس کیا کہ جس سیٹ پر میرا ریزرویشن تھا اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو مجھے ایسی اچھی لگ رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دل و دماغ میں وہ خوشبو بس سی گئی۔ اندر سے میرا دل کہتا تھا کہ یہ خوشبو کسی خوشی کی خوشبو ہے۔ خیال تھا کہ کوئی بڑے لوگ اس سیٹ پر سوار ہوئے ہوں گے، ان کی خوشبو گاڑی میں بس گئی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل میں یہ ہدایت کی خوشبو ہے۔ پانی پت گاڑی پہنچی تو مجھے سستی و تھکان سی محسوس ہوئی۔ میں نے ساتھ کی سواریوں سے اجازت لے کر درمیان کی سیٹ کھولی۔ سیٹ کی پاکٹ میں موبائل رکھنا چاہا تو دیکھا اس میں ایک کتاب رکھی ہے۔ کتاب نکالی، کتاب کا نام تھا آپ کی امانت آپ کی سیوا میں۔ یہ کتاب ہندی میں تھی اور ممبئی میں چھپی تھی۔ مجھے کتاب کا نام بڑا اچھا لگا۔ لیٹے لیٹے کتاب کھولی، 2 شبد پڑھے، کتاب چھوڑنے کو دل نہ چاہا اور سونا بھول کر پوری کتاب پڑھ گیا۔ میری نیند اڑ گئی، سستی اور تھکان جیسے تھا ہی نہیں۔ میری زندگی جاگتی سی محسوس ہوئی۔ میں سیٹ بند کر کے نیچے اتر آیا۔ کتاب ایک بار اور پڑھی، 2 بار میں دل نہ بھرا تو تیسری بار پڑھی۔ اصل میں لا الہ تو میرے اللہ نے میرے گھر پر تجارت کے اندر نقصان ہونے سے پڑوا دیا تھا۔ محمد رسول اللہ کی رہنمائی میں الا اللہ اس ہدایت کی خوشبو نے پڑھا دیا۔
گویا میں اندر سے مسلمان ہو گیا تھا۔ گاڑی راجپورہ سے آگے نکل گئی تھی۔ اب مجھے اس کتاب کے لکھنے والے مولانا کریم صدیقی سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے کتاب میں ان کا پتہ دیکھنا چاہا، مگر ان کا نام اور صرف پھلت لکھا تھا اور ممبئی سے ایک چھپوانے والے کا نام۔ میں لدھیانہ سے واپس ہوا اور تجارتی لحاظ سے سفر بہت کامیاب رہا۔ لدھیانہ میں بھی میں نے ایک مسجد کو دیکھ کر اس میں جانا چاہا، مگر معلوم ہوا کہ یہ 74 سے پہلے یہ مسجد تھی، اب یہ کسی پنجابی کا گھر ہے۔ مجھے بے چینی تھی کہ میں اندر سے مسلمان ہو گیا ہوں، باہر سے کس طرح سے مسلمان بنوں۔ گوا پہنچ کر میں سیدھے ایک مسجد گیا، وہاں کے مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولانا صاحب نے مجھے دوسرے مفتی صاحب کے پاس بھیجا، وہ میٹ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا۔ وہ مولانا کریم صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے ان کا پتہ لکھوایا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ فون نمبر لے کر مجھے دے دیں گے۔ انہوں نے فون نمبر حاصل کیا، مگر وہ نمبر سینکڑوں بار کی کوشش کے باوجود نہیں لگ پایا۔ میں جب وقت ملتا ان کے پاس دین سیکھنے جاتا۔ میں نے قاعدہ پڑھا اور پھر 6 مہینے میں قرآن مجید بھی پڑھ لیا اور تھوڑی تھوڑی اردو بھی پڑھی اور 2-3 بار 10 دن کی جماعت میں بھی گیا۔ سوال: ممبئی بھی آپ آئے تھے، آپ کو ابو کی ممبئی آمد کی خبر کیسے پہنچی؟ جواب: مجھے مفتی عابد صاحب میٹھی نے بتایا کہ ممبئی میں دعوت کا کیمپ لگ رہا ہے اور مولانا محمد کریم صاحب وہاں آ رہے ہیں۔ میں نے فوراً وہاں کا پروگرام بنایا۔ مرکز المعارف کا پتہ معلوم کرنے میں مجھے پورا دن لگ گیا اور رات میں وہاں پہنچا۔ وہاں پر کیمپ کا اختتامی اجلاس ہو رہا تھا۔ پروگرام کے بعد مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مولانا صاحب سے مل کر میں کتنا خوش ہوا۔ میں نے مولانا صاحب سے ایک بار ایمان کی تجدید کرانے کی درخواست کی۔ مولانا صاحب نے کہا ہم سبھی کو بار بار ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ کلمہ پڑھوایا اور بتایا کہ ممبئی کا سفر ہوا تھا۔ ایک دوست نے آپ کی امانت مجھے دی تھی جو انہوں نے چھپوائی تھی۔ وہ انہوں نے شیروانی کی جیب میں رکھ لی تھی اور رات کو ٹرین میں سونے لگے۔ شیروانی لٹکائی تو اس میں سے نکال کر سیٹ کی جیب میں رکھ دی تھی۔ صبح کو ساتھیوں کے بیٹھنے کی وجہ سے سیٹ کھول دی اور وہ سیٹ کے نیچے دب گئی۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ میں جب اسٹیشن سے اترا تو مجھے یاد بھی آیا، مگر اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیا خبر کوئی مسافر پڑھ لے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے وہیں چھوڑ دی۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب نے میرا نام رکھ دیا ہے، مگر میری خواہش ہے کہ آپ میرا نام رکھیں۔ انہوں نے میرا نام معلوم کیا۔ میں نے راجن بتایا تو مولانا صاحب نے کہا کہ رضوان احمد آپ کا نام رکھتے ہیں۔ رضوان کے معنی ہے اللہ کی رضا اور رضوان جنت کے دروغہ کا نام بھی ہے۔ مجھے رضوان نام بہت اچھا لگا، اس کے معنی کی وجہ بھی اور اس لیے کہ مولانا صاحب نے میرا نام رکھا تھا۔ سوال: آپ کے گھر والوں کا کیا ہوا؟ آپ نے گھر پر بتایا؟ جواب: سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے سارا حال بتایا۔ ایک بار اس کو آپ کی امانت پڑھ کر سنائی۔ وہ بولی کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں خود پڑھ لوں گی، مگر میں نے کہا ایک بار میری زبان سے سن لو، مجھے تم سے محبت ہے، اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی۔ اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اسلام کیا ہے ان کو پڑھوائی۔ ایک رات کو میں نے ان سے اپنی مجبوری بتائی کہ اسلام میرے روئے روئے میں بس گیا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلام سے پھر جاؤں، اس لیے میں کھل کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اب صرف اس حال میں تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو جب تم مسلمان ہو جاؤ، اور اگر تم مسلمان نہیں ہوتی ہو تو میرے لیے اسلام کے قانون سے تم اجنبی عورت ہو، جس کے ساتھ رہنا تو درکنار، تم سے بات کرنا بھی میرے لیے پاپ یعنی گناہ ہے۔ اب کل تمہارے لیے سوچنے کا آخری دن ہے۔ اگر تم مسلمان نہیں ہو پاتی ہو اور اتنی سچائی سمجھ جانے کے بعد اسے قبول نہیں کرتی ہو تو میں یہ تو نہیں کروں گا کہ تمہیں گھر سے نکال دوں، میں اتنا ضرور کروں گا کہ تمہارے گھر کو چھوڑ دوں گا، پھر چاہے کہیں رہوں۔ وہ یہ سن کر رونے لگی اور بولی رشتہ داروں اور سماج سے کیسے لڑیں گے، ایسے دارک مذہبی پریوار ہم دونوں کے ہیں۔ میں نے کہا کہ کل آخرت میں اللہ سے لڑائی مول لینا زیادہ خطرناک ہے یا پریوار سے؟ اگر اللہ کے لیے ہم اس کو مانیں گے تو پریوار کو بھی ہمارے ساتھ کر دے گا۔ رات کے 1 بجے تک میں نے اسے سمجھاتا رہا۔ 1:20 پر وہ تیار ہو گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔
اگلے روز مفتی صاحب کے یہاں جا کر ہم نے دوبارہ نکاح کروایا۔ بیوی کے مسلمان ہو جانے کے بعد بچوں پر کام آسان ہوا۔ میرا بیٹا تو مسلمانوں سے ہی دوستی رکھتا تھا، وہ بہت آسانی سے مسلمان ہو گیا۔ بڑی بیٹی نے چند دن لگائے۔ میرے اللہ کا کرم ہے، اب میرا خاندان تو پورا مسلمان ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو جماعت میں ایک چلہ بھی لگوا دیا ہے۔ ممبئی میں ملاقات پر مولانا صاحب نے پھلت آنے کو کہا تھا۔ مجھے پھلت دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جس انسان کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو ہدایت سے معطر کر دیا، اس کا گھر میرے لیے دنیا میں جنت کی طرح تھا۔ اللہ کے لیے محبت میں سفر کی برکت میرے اللہ نے سفر میں دکھا دی۔ میں نے آپ کی امانت گوا میں 1000 چھپوائی ہے۔ میرے یہ 2 ساتھی جو میرے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے یہ ایک میرا دوست ہے جو بنارس کا رہنے والا ہے، اور میرے گوا میں آنے کی وجہ سے وہ بھی گوا میں رہنے لگا ہے، اور انہوں نے وہیں پر بیکری کھول لی ہے۔ یہ گوئل خاندان سے لالا ہے۔ ان سے میں تقریباً 8 مہینے سے بات کر رہا تھا اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا۔ کسی طرح میں نے ان کو پھلت کا سفر کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ ہم دونوں گوا ایکسپریس سے سفر کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ میں یہ تیسرے صاحب جو اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں ساتھ میں سفر کر رہے تھے۔ تعارف ہوا تو یوپی کے تھے۔ اپنی طرف کی بات چیت ہونے لگی۔ یہ گورنمنٹ انٹر کالج میں لیکچرار ہیں۔ میں نے ان کو آپ کی امانت کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ یہ بہت متاثر ہوئے۔ رات بھر باتیں ہوتی رہی۔ متھرا آ کر یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا تو میرے دوست انل کمار بھی تیار ہو گئے اور متھرا میں ہی انہوں نے کلمہ پڑھا۔ گاڑی 20 منٹ متھرا میں روکی تھی۔ گاڑی چلی تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ کا کیسا کرم ہے کہ آپ دونوں متھرا میں شرک و کفر کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں کی چیز یہاں ہی چھوڑ دینا اچھا ہے۔ سوال: کیا آپ نے اور بھی دعوت کا کچھ کام کیا؟ گھر والوں پر اور جاننے والوں پر کام کیا؟ جواب: ممبئی میں مولانا صاحب سے ملاقات سے پہلے تو گھر کے 3 بچوں اور دوست انل کمار کے علاوہ کسی پر کام نہیں کیا، مگر ممبئی میں مولانا صاحب نے بہت فکر دلائی۔ اب ملاقات ہوئی۔ راستہ بھر کی سفر کی روادات مولانا صاحب نے سنی تو بہت خوش ہوئے۔ کئی بار کھڑے ہو کر گلے لگایا، خوشی سے رونے لگے۔ ہاں، یہ بھی کہا کہ آپ نے اپنے دوستوں سے متھرا میں یہ صحیح نہیں کہا کہ شرک و کفر متھرا کی چیز ہے۔ متھرا بھی اللہ کی زمین ہی ہے۔ یہاں پر بسنے والے سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ ان کے من میں بھی ایمان و توحید ہے۔ شرک یہاں کی چیز نہیں، یہاں کے لوگوں کی بیماری ہے۔ اب آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ دائی ہیں، اور دائی کی حیثیت سے طبیب اور ڈاکٹر کی ہے۔ وہ کسی جگہ بیماری چھوڑتا نہیں بلکہ ہر بیمار کی فکر کرتا ہے۔ سوال: آپ کے گھر والوں کو آپ کے اسلام کا علم ہو گیا؟ جواب: ہم نے خسر صاحب کو گوا بلایا تھا اور ہم دونوں نے صاف ان کو بتا دیا اور ان کو دعوت بھی دی۔ سوال: وہ غصہ تو نہیں ہوئے؟ جواب: وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا آج نیا دور ہے، دھرم اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو فیصلہ کرو بس اس پر جمو، کبھی ادھر کبھی ادھر، یا آدھا ادھر یا آدھا ادھر، یہ ٹھیک نہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ضرور اسلام لے آئیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب نے ہم سے کہا کہ تہجد میں ان کے لیے اور سب خاندان والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ میرے اللہ میرے خاندان والوں کو ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ سوال: ان دونوں کے نام بھی رکھ دیجئے یا نہیں؟ جواب: انل کمار کا نام تو مولانا صاحب نے محمد عادل رکھا ہے اور رمیش چندر جی کا رئیس احمد ہے۔ ان کو دہلی میں اترنا تھا مگر ان کی خواہش ہوئی کہ ہم بھی پھلت چلیں گے۔ تینوں نے مرتے دم تک اللہ کے لیے ساتھ ساتھ دعوت کا کام کرنے کا مولانا صاحب کے سامنے عہد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے۔ سوال: کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ جواب: اس وقت پوری دنیا بقول ہمارے مولانا کریم صدیقی صاحب کے اسلام کی پیاس میں اس طرح لائن میں لگی ہے جیسے گاؤں اور قصبوں میں لوگ راشن کی دکان پر مٹی کے تیل کے لیے لگے رہتے ہیں کہ یہ لیٹر 2 لیٹر تیل ان کی جھونپڑیوں اور کچے مکانوں میں روشنی کر دے گا۔ اسی طرح دل و دماغ کی اندھیری کوٹریوں کو مسلمان دائیوں کے رحم و ترس کی ضرورت ہے۔ ہمیں انسانیت پر ترس کھا کر ان کی اندر کی اندھیاں کو ایمان و اسلام کی شمع جلا کر روشن کرنے کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے۔
تو دوستو یہ تھے آج کے قبول اسلام کے ہمارے سیکشن، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ راجن کمار صاحب جو ایک تجارتی سفر پر نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب انسان خود سوچتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی روشنیاں کھول دیتا ہے، ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دین پر جمنا چاہیے، دین کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم نام کے مسلمان ہوئے تو پھر اس سے بہت نقصان ہوگا۔ جو نئے آنے والے ہیں یعنی نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم 100% اسلام پر چلنے لگ جائیں تو کافروں کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر خود مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو کوشش کریں جہاں تک دوستو ہو سکے اپنے آپ کو اسلام کے تابع بنائیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔